اب آپ کے سامنے جشن پاک سے خطاب فرمائیں گے سرکار علامہ استاد محترم جناب علامہ ظہیر نشان جعفری صاحب. خوشنودی ہے محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المصدد محمود الاحمد خاتم الاحمد ابی الزہراء محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتینک الکوثر. میری طرف سے آج کے دن سورہ کوثر کی عملی تفسیر گلشن علی و بطول کے پہلے پھول صلح کا شہنشاہ حسن کی کائنات کا عظیم مالک یہ وہ عظیم شہزادہ ہے کہ لفظ حسن کو حسن پڑھا جا سکتا ہے. اس سردار کی آمد کی بہت زیادہ مبارکباد ہے. چونکہ میں میزبان کی حیثیت سے بھی ہوں تو میری خواہش تھی کہ میں جشن کی ابتدا کروں. میرے بزرگوں دوستوں مختصر سا ہمارے پاس وقت ہے. سننے والوں سے بھی اپیل ہے کہ میرے ویروں نے ایک اچھا انتظام کیا ہے کہ حسن کے جشن پہ لوگوں کو حسین کی زیارت کروائیں گے. تاکہ لفظ حسنین صادق آ جائے. تو جنہوں نے اپنی پرچی لے لی ہے وہ پرچی سنبھال کے رکھے. جو نہیں لے سکے سٹال پہ لڑکا موجود ہے وہ آپ کو پرچی دے گا. اپنی اپنی پرچی محفوظ رکھے. بعد میں اللہ نے ہمیں کچھ ہمارے مہمانان خصوصی ہیں جن میں سید زادہ فقر کی دنیا کا عظیم شہزادہ پیر شفقت عباس سرکار جامرہ شریف سے وہ بھی چند لمحوں بعد انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے. اور ذاکری دنیا کا ایک خوبصورت نام جناب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب وہ بھی آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں. پیر ارشد شاہ جی تو ہمارے گھر کے ایک فرد ہے. دیگر بزرگان سارے بلکہ جتنے بھی جشن میں آئے ہمارے لیے سارے مہمان خصوصی ہو. شاہی کی دعاؤں کا یہ سارا سلسلہ ہے. مالک قائم و دائم رکھے. ذاکر عمران صاحب ہیں, علی عمران جعفری صاحب, یہ الحمدللہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں. میں عمران حیدر, جناب کامران نوید راشد بیے صاحب کے بیٹے عمار نوید, اور آخر میں منتظر مہدی انشاءاللہ جشن سے خطاب فرمائے گا. اجازت ہے جی جشن شروع کیا جائے. میرے بزرگوں دوستوں جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے. تو میں نے چند لمحے گفتگو کرنی ہے تو جتنی دیر میں گفتگو کروں کم از کم چہروں پہ رونق رہے اور نعرے کی جہاں ضرورت محسوس ہوگی انشاءاللہ نعرے بھی لگتے جائیں گے. توجہ ایک طرف ہے سرکار کہ بلا یہ وہ مقدس مہینے پوری دنیا کے مسلمان اس مہینے کو اس انداز سے جانتے ہیں کہ اس میں قرآن آیا ہے. پوری دنیا کے مسلمان اس مہینے کا بھائی آصف جی تعارف یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں قرآن آیا کہ بلا ہم شیعان علی ابن ابی طالب جو ہے ہم اس قرآن کی عظمت کو بھی جانتے ہیں اور ان شب و روز کو بھی جانتے ہیں جن کا تعلق قرآن سے نہیں وارثان قرآن سے ہے. ہم 10 رمضان سے بھی واقف ہیں, ہم 15 رمضان سے بھی واقف ہیں, ہم 21 رمضان سے بھی واقف ہیں. اگر آپ کا ذہن قریب ہے تو میں نے جو آیت پڑھی ہے
یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے بابا جی، انا آتینکل کوثر، اس چھوٹی سی سورت میں ایک مکمل سورت موجود ہے. بس آپ کا ذہن میں نے صرف ماحول بنانا ہے تاکہ ہمارے انتظامی معاملات بھی کلیئر ہو جائے اور جشن کا ایک خوبصورت سا ماحول آپ کے سامنے آ جائے کہ بلا عرب کے بندے، عرب کا ماحول، چونکہ میں ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا، عرب کا ماحول ایسا ماحول تھا جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، جس کا قرآن نے کہا ہے اِنَّهُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، بات بات پہ جھگڑتے تھے. جو ہی میرے نبی کے یکے بعد دیگرے بچے فوت ہوئے تو انہوں نے میرے نبی کو ابتر کا تانا دینا شروع کیا، نعوذ باللہ یہ ابتر ہے، یہ ابتر ہے، اس کا بیٹا کوئی نہیں. تو جس کا بیٹا کوئی نہ ہو اس کا وارث نہیں ہوتا، اس کا دین ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کا بیٹا کوئی نہیں. پہلا جشن کا جملہ اس کا مطلب ہے عرب کے جاہل بھی سمجھتے تھے کہ وارث بیٹا ہوتا ہے، یار نہیں. مالک عزتوں میں دفع کرے، وارث بیٹا ہوتا ہے، یار نہیں. تو جو ہی انہوں نے ابتر کا تانا دینا شروع کیا، میرے نبی نے بولنے کا ارادہ کیا، آخری لفظوں پہ ہو، میرے نبی نے بولنے کا ارادہ کیا، آواز خالی کے مصطفیٰ تو نہ بول بلکہ انہیں کہہ، اللہ کہہ رہے اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، میں نے تمہیں بطول عطا کی ہے. میں بڑا سوچ سمجھ کے ایک لمحے میں نے جشن پڑھ لینا، میں نے تجھے بطول عطا کی ہے. یاد رکھو بطول نام نہیں، بطول عہدہ ہے. تو سوچ تو پہلا جشن چھٹا لگا، بطول نام نہیں، بطول عہدہ ہے. اگر مجھے کہو کہ ایک لفظ میں بطول پڑھ، یاد رکھ جس بی بی کو نماز کے لیے بھی وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. جس بی بی کو قبلہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، بیٹی میری ہو یا کسی صحابی کی، پورا مہینہ مصلی اسے عبادت نہیں کرنے دیتا، قرآن اسے تلاوت نہیں کرنے دیتا، مصلی اسے عبادت نہیں کرنے دیتا، قرآن اسے تلاوت نہیں کرنے دیتا. بطول اسے کہتے ہیں جسے پورا مہینہ مصلی عبادت سے نہ روکے، قرآن تلاوت سے نہ روکے. فضائل جناب سیدہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک امی سے پوچھا گیا، جو ہے سرکار ام المومنین سے پوچھا گیا، آپ بھی اسی گھر میں رہتی ہیں، بطول بھی اسی گھر میں تھی، بطول کی عظمت پہ جملہ کہے. مختومہ کا بارے میں جب پوچھا گیا نا تو ام المومنین فرماتی ہے اس بی بی کے بارے میں بات کروں کیا کہ سحر پڑھ کے حسن کی ماں بنی ہے، اثر پہ ماں بھی مصلی پہ. اللہ اکبر. یا حسن دنیا میں تشریف لایا، اے آخری لفظ دینا مطلب آخری. حسن دنیا میں جب تشریف لائے تو میرے نبی کو اطلاع دی گئی. شریعوں نے میں نے اپنی زندگی نہ پیارا جملہ جب توجہ رہے قبلہ جب میرے نبی کو اطلاع دی گئی، خدا کی قسم مورخ کہتے ہیں نبی اتنے جوش سے گھر کی طرف بڑھا، موسیٰ اتنے جوش سے طور پہ نہیں جاتا تھا. میرے نبی نے قبلہ حسن لے کے میرے نبی فرماتے یہ تو میرا جانشین ہے. حسن لے کے فرماتے یہ تو میرا جانشین ہے. بندوں نے ایک بات کی ہے، ختم میری ساری تقریر، بندوں نے ایک بات کی ہے کہ صلح امام حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امن پسند تھے. لیکن یاد رکھو میرے جوانوں، امن پسند تھا لیکن کوئی بندہ یہ کہے کہ حسن شجاع نہیں تھا، اے تاریخ کا ایک ورق میں تھوڑے تک پہنچا لگا کہ حسن شجاع نہیں تھا. جنگ جمل میں میرا اللہ گواہ ہے محمد بن حنفیہ آگے بڑھے، 1000 بندے نے کہ اکٹھا جب تیر سے حملہ کیا نا، محمد حنفیہ 2 قدم پیچھے ہوئے تھے جن کی سانسیں چل رہی ہے. محمد حنفیہ 2 قدم جو پیچھے ہٹے، حسن گھوڑے پہ آگے بڑھا، 1000 بندے پہ حسن نے حملہ کیا. حنفیہ کے ماتھے پہ پسینہ آیا، علی منہ چوم کے کہتے ہیں حنفیہ تو پریشان ہے کہ تو پیچھے ہٹا،
मामला मुआयदा किया, मैं सारी मुआयदे की शिके में नहीं पढ़ रहा। हसन ने मुआयदा किया, मुआयदा करने के बाद किबला उसने अजीब चाल चली, उसने ना माल दिया, दोनों काम हो जाएंगे। अगर माल कबूल करे तो कहेंगे सुलह ही माल के लिए थी, अगर कबूल ना करे तो कहेंगे कि इसने अंदर से सुलह ही नहीं की। किबला इसने माल दिया, पूरे मदीने में माल बांटा, जितना माल इसने पूरे मदीने को दिया उतना माल अकेले अमीर हसन को दिया। हसन जो कबूल किया ना, इधर हसन का माल कबूल करना था, किबला हसन चलने लगा, इन्होंने आंखों में बात की कि अब माल कबूल हो गए। हम बात करेंगे कि हसन ने मुआयदा ही माल के लिए था। किबला हसन आगे बढ़ने लगा, एक बंदा उठा, उसने हसन की जूती सीधी की। इस बंदे ने जो हसन की जूती सीधी की, हसन ने सारा माल उसकी गोद में डाल के फरमाते, तुझ में और मेरी सखावत में इतना फर्क है, तू जितना माल पूरे मदीने को देता है